بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت 3 اور 9 39 جس کو کہتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ کافر کی مثال ہے جیسے کافر دنیا میں صدقہ بھی کرتے ہیں، بیماروں کا علاج بھی کراتے ہیں، دوسروں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کام جو بظاہر نیک ہیں وہ کرتے ہیں اور اپنے اعتبار سے بڑے خوش بھی ہیں کہ چلو اس کا اجر تو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ریگستان میں دوپہر گرمیوں کے ٹائم میں دور سے بندہ نگاہ کرے تو کسی جگہ محسوس ہوتا ہے پانی چمک رہا ہے، لیکن جب چلتے چلتے وہاں پہنچتا ہے تو وہ ریت ہی ہوتی۔ تو کافروں کا قیامت کے دن یہی حال ہوگا، کوئی نیکی اعمال نامہ میں نہیں ہوگی۔ اس سے ایمان کی اہمیت معلوم ہوئی۔ صرف ایمان نہیں ہے، کام وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، ہمیں اتنا ملتا ہے کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ تھا کفار کے لیے۔ اسی کے تحت وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہیں یا بالکل صحیح مسلمان ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے اعتبار سے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ صدقہ و زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر عقیدہ حد کفر تک گستاخانہ ہے تو پھر کوئی ثواب ان کے نام اعمال میں نہیں ہوگا۔ تیسرے وہ مسلمان جو سے غلط کام کرائے اچھا کہہ کے یا کیا کری شامل ہو گئی، کام تو اچھا ہے لیکن اس میں طریقہ حرام ہے، ان کو بھی کوئی خلاف شرع کام کرواتے ہیں۔ مثلا مردوں عورتوں کو اکٹھا نچواتے ہیں، اگرچہ مرد الگ اور عورتیں الگ بھی ناچیں تب بھی حرام تھا، لیکن وہ باقاعدہ اپنے تعلق والوں کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا نیکی کا کام۔ اور بعض تو پچھلے دنوں کسی نے بتایا تھا ایسے ہیں کہ جو ناچے دھمال، پتہ نہیں جملہ اس نے بندے نے بولا، اس کو اس نے گالیاں دی ہیں باقاعدہ۔ تو ظاہر ہے ایسے جب نااہل تو مرید تو اچھا ہی سمجھ کے کرے گا۔ یہ اپنی عورتوں کو
پیروں کے سامنے بٹھاتے ہیں اور پیروں کی ٹانگیں عورتیں دبا رہی ہیں، تو مرید اس کو حرام سمجھتا ہے تبھی اپنی بیوی کو وہاں بٹھائے ہوئے، مرید اس کو حرام سمجھتا ہے تبھی اپنی جوان بیٹی کو ایک باندر کے جسم کو کہا اس کو دبا۔ اب وہ بظاہر ان کو اس نے اپنی بند گلی میں پکا کیا ہوا ہے، جو ہم کہیں گے وہی حق ہوگا۔ اگر یہ سارے لوگ تنظیموں والے، تحریکوں والے، پیر صاحبان شروع سے آخر تک ہمیشہ ایک ہی نظریہ دیں کہ بھائی جو شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہو جائے تو ہماری بات نہ ماننا، تو کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ اب یہاں آپ قرآن پڑھ کے بھی سمجھائیں تو کیونکہ جہالت اس قدر ہے، وہ سب کچھ اپنے پیر کو سمجھ کے کھڑا ہے، وہ سب کچھ ہی اپنی تحریک کو سمجھ کے کھڑا ہے، وہ سب کچھ ہی اپنی تنظیم کو سمجھ کے ہی کھڑا ہے، مر جائے گا۔ ان کے غلط کو غلط نہیں، الا یہ کہ وہ کوئی دین خود جانتا ہو یا کسی دیندار سے اس کا کوئی دور کا تعلق ہی صحیح، تو ہاں یار کام تو غلط ہی ہے، کام تو بس اتنی، یہ بھی جو حد درجے کا اچھا انسان ہوگا ان کے اندر ہے تو غلط، لیکن کیا کریں، کیا کریں، جو غلط ہے اس کو چھوڑیں، سائڈ پہ دفع کریں۔ ایک بندے نے مجھے سوال بھیجا، وہ کسی تنظیم و تحریک کی طرف تھا، تو میں نے پھر ان کے کسی سربراہ کو بھیجا، میں نے کہا جی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اب آپ ہی دیں اس کا کیا جواب دینا، آج دیتے ہیں جواب، کل دیتے ہیں، ضرور دیں گے جواب۔ تو جواب کیسے آئے گا جب صریح حدیث کی مخالفت ہو رہی ہو؟ کیسے جواب آئے گا؟ اگلے پاگل ہیں جن کو آپ نے جواب دینا؟ یار ایک بندہ جو سود پہ کام کر لے کہ کل کو جواب آ جائے گا، وہ کل آنی نہیں ہے تو جواب کہاں سے دے گا؟ سود کو کیسے حلال کرا دے؟ ایسے ہی وہ کوئی حرام کام تھا تو کئی دن گزر گئے، کل نہیں آئی، آنی بھی نہیں، قیامت تک نہیں آنی۔ میں جو آپ کو کہتا ہوں گانے باجے سننے حرام ہے، اور میں خود سن رہا ہوں، میرے موبائل میں میں سن رہا تھا، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، اندر بھی ہیں، سنتے ہوئے پکڑا گیا۔ آپ کہیں گے اس کا جواز پہ آپ کوئی دلیل دیں ہمیں، میں کب دلیل دے سکتا؟ آج کل کر کے جان چھڑاؤں گا؟ کیونکہ غلط، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں تو میں نے کیا کیوں ہے؟ ایک ضمناً غلطی ہو جاتی ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے اس کو کہا بھی ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، اس میں آپ اس گانے باجے کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ گو تقوی یہ ہے کہ آپ اس کو کہ ٹھیک ہے پیسے واپس کر، ہم کسی اور گاڑی پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح جا رہا ہے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے، اس بیچارے کا تو وہاں چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ برا سمجھ رہا ہو، کیا سمجھ رہا ہوں؟ برا سمجھ رہا ہوں۔ بلکہ یہ ایک خرابی تو ہے ڈیوو سیوو میں کہ وہ لڑکی ساتھ بٹھائے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو نہ دیکھیں۔ باقی عذابوں سے ڈیوو بہترین سواری ہے، سننا ہے جس نے وہ خود لگائے، پوری گاڑی والوں کو تو عذاب نہیں سننا پڑتا نا، فلمیں چلائیں، گانے باجے، جو لعنت اٹھائیں، ہر سیٹ والے کو علیحدہ آگے وہ کہتے ہیں ہاں بھی لینا ہے آپ نے، حرام سننے کا آلہ، ہینڈ فری آپ کو چاہیے، کانوں پہ لگانے والا پرزا نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے۔ اس اعتبار سے وہ سکون میں ہے، 100-500 کی خیر ہے، جدھر آپ جا رہے ہیں اگر ادھر یہ جاتی ہے تو اسی پہ سفر کیا کریں۔ اب آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے دوسرے چلاتے ہیں، میں نہیں بچ سکوں گا، ادھر آپ کہتے ہیں یہ تو لاہور کا کرایہ 300 زیادہ لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ 300 روپے کو اوقات ہی کیا ہے؟ بندہ 1.5-2 گھنٹہ گناہ سے بچ جائے، اوقات ہے کوئی 300؟
آپ جب رب کی رضا کے لیے یوں 500 زیادہ دیں گے، پتہ نہیں رب غیب کے خزانوں سے کتنے پیسے آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو غلط کو غلط کہنا ہی انسانیت ہے۔ اور یہ درس دیا تھا ہمیں خلیفہ اول بلافت سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ خلافت سنبھالتے پہلا خطبہ یہی تھا، لوگوں اگر میں رسول پاک کی شریعت کے مطابق جملہ بولوں تو سمجھنا کہ دلیل ہے، حجت ہے، اور اگر میری کوئی گفتگو رسول پاک کی شریعت کے خلاف ہو تو پھر یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہی ہے۔ یہ آج سربراہن کیوں نہیں جملے بولتے اپنے تعلق والوں کے سامنے؟ ابو بکر صدیق سے تم کوئی اونچے تو نہیں آ گئے؟ وہ صحابہ ہی ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پہ یہ دلیل ہے کہ جنتی ہیں، باقی کسی کے بارے میں آپ قطعی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ میرا آپ ظاہر ہی دیکھتے ہیں، میرے باطن کا تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں کوئی ایسے باطن میں گناہ کرتا ہوں جس کی وجہ مجھے جہنم میں اللہ پناہ میں رکھے۔ مثال دے رہا ہوں، قطعی طور پہ صرف صحابہ کے لیے ہی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو جو جنتیوں میں بھی سب سے افضل ہے وہ تو یہ جملے بولتا ہے اپنے تعلق والوں۔ پوری دنیا میں جہاں تک اسلام تھا سب کے لیے جملے بولے جا رہے تھے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے۔ اگر شریعت ہو تو ٹھیک ہے، پھر شریعت کی وجہ سے مان لینا۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو پھر ابو قحافہ کا بیٹا ہی ہے، اس کو نہیں ماننا۔ ہر بندہ یہی جملے دے تو آج یہ ظلم ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ ناچ رہا ہے، میرے پیر نے کہا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، میرے پیر نے کہا ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، پیر نے کہا جو ہو سکے ہمیں دے دو، بس کسی کو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ گھر میں جناب تصویریں لٹکائے ہوئے جانداروں کی، کس نے کہا جی؟ پیر صاحب نے کہا۔ دھمالے ڈال رہا ہے، بیویاں بچیاں جناب غیرت کا جنازہ نکال کے پیر صاحب کو جوان مچھ ڈنڈے کو دبا رہی ہیں۔ پھر بسا اوقات مردوں کو الگ، اس کو علیحدہ کمرے میں بھیجو دم بھائیوں نے۔ تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ انہوں نے یہ جملہ ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے کہ ہم جب شریعت والی کہے تو ماننی ہے، جب شریعت کے خلاف ہو تو پھر ہماری کوئی اوقات ہے۔ یہ جملہ وہی سمجھائے جو صدیق اکبر کی سیرت پہ چل رہا، باقی تو باندر ہی اکٹھے ہو گئے۔ باپ نیک آدمی تھا، وہ مر گیا، ساروں نے جناب پیچھے اس کے بیٹے سر پہ تاج ولایت رکھ دیا، یہ ہمارے پیر سے جو مرضی کرے۔ تو یہ بھی قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ خالی اندر کو۔ اور پیر صاحب آپ نے تو کہا تھا ناچنا ثواب، آپ نے کہا تھا عورتیں ہمیں دبائیں ثواب، یہاں الٹا لعنت لکھی ہے۔ پھر وہ بھی شیطان والے جملے ہی بولے گا جو سورہ ابراہیم نے شیطان نے بولنے۔ میں نے تو تمہیں دعوت ہی دی تھی، کون سا سوٹا اٹھا کے میں نے تمہیں کہا تھا یہ کرو، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ شیطان نے بھی یہی کہا ہے نا سورہ ابراہیم میں، آپ کو کسی جگہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ وہ بڑا یہ چھوٹے فرق تو اتنا ہی۔ خدا رہا اپنے حال پہ رحم کرو، نسلوں کو سنوارو، ایک ہی ذہن دو، اہل سنت میں رہنا۔ اور کوئی کتنا بڑا اہل سنت کا مفتی ہے، اگر دین کے خلاف بول رہا ہے تو اس وقت اس کی بات کو نہیں ماننا۔ یہ دو چیزیں جب بچے سمجھ لیں گے، امید ہے بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ پیر کے جملے ساتھ بول رہے ہیں، ہماری نسلیں پیروں کے نا، ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جو بھی ہے یہ جو کہہ دیں ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ۔ ابو بکر سے بڑا کوئی پیر ہے؟ وہ فرما رہے ہیں اگر میں، حالانکہ انہوں نے کوئی بات بھی خلاف شرع نہیں کی، یہ ان لوگوں کی عاجزی تھی، تقوی تھا، طہارت، متقی لوگ تھے، خوف خدا والے لوگ تھے کہ بھائی اگر نبی تو نہیں ہوں، ان کا عقیدہ تھا نا من نبی معصوم ہوتا ہے نا، یہ اسی طرف عقیدہ دیا جا رہا تھا، نبی تو نہیں ہوں، خطا ہو سکتی، اگر ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، امام المشارق والمغارب ہے، رسول پاک کے قریبی ساتھ۔ فرمایا نہیں، ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں گی، اگر غلط ہے تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے، باقی سارے منصب ختم ہو جائیں۔
مطلب تھا میری بات کو یہ کچھ چند باتیں تھیں اس پہ. یہ ایک مثال ہے. سب سے زیادہ نقصان اس باب میں پیر کروا رہے ہیں، ناچنا، یہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ، عورتوں مردوں کا اختلاط، یہ پیر ہی کروا رہے ہیں سارا کچھ. کئی پیر ہیں وہ نماز اور روزے کے دشمن ہیں، یہ گناہ بھی وہی کروا. مرید تو اس کو اچھا سمجھ، ہمارے پیر سب کا حکم. اللہ کرے تو بھی ہو تیرا پیر بھی، اکٹھے ہی جلدی جلدی وہیں جائیں جس چیز کے تو مستحق ہو، باقی لوگ تو نہ گمراہ. او کظلمات، یہ ظلمت ان کی جمع ہے. یا پھر ان کے اس طرح کے نیک، جتنی میں نے باتیں پیچھے سمجھائی ہیں، جس کو نیک سمجھتے رہے حالانکہ نیک نہیں تھا، یا کافر تھا اگرچہ نیک کاموں. ان کی پہلی مثال یہ تھی اور ریگستان والی کہ نیکی کوئی. دوسری مثال یہ ہے او کظلمات فی بحر، یا پھر وہ کسی گہرے سمندر کی ظلمات، کئی اندھیریوں میں ڈوبے پڑے ہیں، ایک دو نہیں. تو وہ ہے کیسے گہرائی والا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا گہرائی میں پھر موج، پھر گہرائی میں پھر موج، پھر گہرائی میں پھر اس کے اوپر بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، ایک کے اوپر. کتنا بڑا اندھیرا ہے پہلے یہ سمجھنا، پھر ان کے اعمال. ہاں جی، اذا، جب کبھی، اخرجا، وہ نکالے اپنے ہاتھ کو، یادہ، اپنے، لم یکد یرا، تو اس کو وہاں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا ہے. حالانکہ ہاتھ تو بندے کے بالکل قریب ہے، ہاتھ تو بندے کے، اگر وہ یوں کرے نا، یہ جو اندھیرے کی مثالیں دی اس کا مطلب ہے اگر وہ یوں کرے اتنا اندھیرا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا کافروں کے اعمال کی یہی مثال ہے، کافروں کے اعمال کی بالکل منافقت میں، ظلمت میں، اندھیریوں میں بھٹک رہے. مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا، اے پیچھے جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے ظلمات بعضها فوق بعض، یا اس سے پیچھے جو کھڑی ہے یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اندھیرا ہے پھر اوپر موجیں ہیں، پھر اندھیرا ہے پھر اوپر موجیں ہیں، پھر اندھیرا ہے اوپر بادل ہے. اگرچہ بادل سے مراد آسمان ہے. تو یہ اور اگلی آیت یہ کافروں کے ان اعمال کی مثال ہے. پہلی ظلمت کافروں کے اندر کیا کھڑی ہے؟ بد عقیدگی، عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں، یہ ایک. دوسری ظلمت کیا کھڑی ہے؟ بد کرداری، بد فعلی، باطل فعل کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں. اور تیسری ظلمت کیا کھڑی ہے؟ گندی گندی باتیں کرنا، برے قول، کلام بری کرنا. تو پھر یہ سے بالکل اسی طرح مثال ہے کہ جس طرح وہ بیچارہ اب ہاتھ بھی نکالے تو اس کو نظر، تو جو اتنی گہرائیوں میں، ظلمت کی گہرائیوں میں، کفر کی گہرائیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہو، فرمایا وہ کر بھی لے تو جیسے ہاتھ نہیں نظر آتا ایسے کوئی نیکی بھی نظر نہیں آتی، ایسے کوئی نیکی بھی. اور یہی مثال ہے اس کی جو ریاکار ہے، کر تو رہا ہے 2 لاکھ روپیہ اس نے جناب نکالا ہے راشن، کئی اخباروں میں 20-30 ہزار اخباروں پہ لگ گیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ریاکاری ہے. اور ریاکاروں کے بارے میں آپ خود حدیث پڑھ آئے ہیں، مجھے اس پہ کلام کی کرنے کی حاجت ہے. وہ الٹا جہنم میں جانے کا ذریعہ، الٹا جہنم میں جانے کا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے.
اچھا سمجھ کے برا کام کرنا. کل ایک شخص نے سٹیٹس لگایا تھا، میں نے پھر اس کو سمجھایا، سرگودے کا ہے. اس میں کوئی عورت ہے جس کا آدھا سر ننگا ہے، جس کا آدھا سر، وہ اپنے تاثرات پیش کر رہی ہے کسی کے لیے. وہ کیونکہ اس سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا، تو میں نے اس کو کہا اوے اندھے ہو گئے ہو، اوے اندھو، حالانکہ آپ تو شعور بھی رکھتے ہیں. یہ آدھے ننگے، اس کے سر کے بال ننگے ہیں، دوپٹہ یوں ہے، اور پھر ایک عورت ہے، اس کی ویڈیو آپ کیوں چلا رہے ہیں اپنے سٹیٹس میں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی بند گلی کے بارے میں اس نے 2 جملے بولے. یہ کل کی بات. اس نے پھر شکریہ ادا کرا، یار باقی بہت بڑی بات ہے، میں نے غور ہی نہیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اب اس نے اس کو اچھا سمجھ کے کیا، صرف ایک اپنے تعلق رکھنے والوں کے لیے اس نے 2 جملے بول دیے. یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. اب میرے لیے جناب ایک ننگی عورت تاثر دے، جی ایسے بزرگ ہیں، ایسے، حالانکہ جو ہیں وہ سامنے ہی ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہے کتنی بزرگی کھڑی ہے. تو آپ اس کو اب اس لیے اتنا جو شاہ صاحب کی شان، لعنت ہے آپ کے اس چلانے پہ. یہ تو دیکھو کہ ہے کون آگے، یہ تو دیکھو کہ آگے ہے کون. اسلام میں اجازت ہے اس چیز کی؟ ورنہ پھر کیوں فتویٰ ہے کہ عورت کی تو ویڈیو نعت بھی اجازت نہیں ہے؟ یہ فتویٰ کیوں ہے؟ مکمل باپرد بھی ہو تب بھی. قرآن بھی پڑھے تو اس کی آواز غیر مرد تک نہیں جانی چاہیے، اور اس کا سار بھی ننگا، چہرہ بھی ننگا، ہر بلا ننگی. چلو جی، تو پہلے سوچا کریں جو میں کرنے چلا ہوں یہ شریعت میں نیکی بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو اس کو سائڈ پہ کریں. بہرحال اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ان 2 مثالوں سے آپ دیکھیں کہ صرف ان کے اندر ایمان نہیں ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ الٹا لعنت فرما رہے ہیں ان پہ. اور کتنا اس کا احسان ہے کہ رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور پھر مانگے، ہمیں مسلمانوں کے گھر، صحیح العقیدہ کے گھر میں پیدا فرمایا، تو ہم آج صحیح العقیدہ ہیں. یہ اس کا فضل نہیں ہے، اس کا کرم نہیں. کس پر فتن دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. توجہ کریں، جہاں کوئی جرم کر رہا ہے اس کو جرم کا بتانا ہی جرم بنا دیا گیا ہے. آپ بھی سمجھاتے ہی رہتے ہیں، آپ کا بھی یہی شعبہ ہے، آپ کو بھی ان باتوں کا پتہ ہی ہے. الٹا آپ کی جا نیا بندہ ہے، ہر کوئی کر رہا ہے. ایک ہی جملہ پکڑا، ہر کوئی کر رہا ہے، قبر آئیے دیکھی جائے گی، بات ختم. اپنے ایک بزرگ نمازی ہیں سفید علی سے، اللہ نے ہدایت دی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی ہو گئے ہیں، دین بھی سنتے. مجھے کہنے لگے میں نے فلاں بندے کو یہ دین کی تبلیغ کی ہے ادھر سے، اور جو آ جا بڑا تو ہے نمازی، جا اپنا کام کر. میں یار حیران ہو گیا، اس شخص کو اتنی شرم ہی نہیں ہے کہ یار اس کی سفید داڑھی ہے، چلو اور بھی بندہ حیانک. میں نے کہا اس نے ایسے کہا، اس نے کہا جی ایسے کہا ہے، بڑا تو نمازی ہے، اپنا کام کر. جس دور میں نیکی کی دعوت کو مسلمان یوں آگے سے جواب دے، اس دور میں رب نے ہمیں صحیح العقیدہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کے مصطفیٰ کی سیرت پہ چلو کچھ نہ کچھ چلنے کی توفیق دے رکھی ہے. اس کا شکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ تو کرو، کتنا فتنوں کا دور گزر رہا ہے، کس قدر لوگ دین اسلام سے دور چلے گئے. اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے ان حالات میں بھی اپنے فضل سے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا رکھا ہے. یہ اسی کا احسان ہے. ہم تو 1 سیکنڈ ہی نہیں چل سکتے، اپنی تو اوقات اتنی. اگر اس کا فضل نہ ہو ہم تو 1 سیکنڈ نہیں بچ سکتے. اس بات پہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو. اور جو جو چیزیں ہدایت کا سبب ظاہری بنائی ہیں اس نے، جو جو لوگ سبب ظاہری بنائے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ ان کی برکت سے اللہ تو نے ہمیں ہدایت پہ چلا رکھا. ظاہر رب ظاہری اسباب تو بناتا ہی ہے نا دنیا میں.
اب ہم جو آج پڑھا رہے ہیں اس کے فضل و کرم کے بعد ظاہری اسباب بھی تو بنے ہیں نا جی. کچھ لوگوں نے ہمیں پڑھایا، اگر وہ نہ پڑھاتے تو ہم کیسے پڑھا سکتے تھے؟ ہمارے اوپر تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد سارا احسان ہی ان لوگوں کا ہے، ہمارے مشائخ کرام کا، ہمارے مرشدین کا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا. میں تو سب سے بڑا پیر اسی کو سمجھتا ہوں جس نے ہمیں دین پڑھایا ہے. مجھے تو یہی نظر آیا کتب سے. بڑے بڑے ہمارے پیر ہیں لیکن جنہوں نے ہمیں پڑھایا ان سے بڑا کوئی بھی نہیں. بندہ تو ہمیں انہوں نے بنایا، وہ تو کوئی مہینے بعد آئے گا، کوئی سال بعد آئے گا، 2-4 باتیں کرے گا، وہ گیا. تو ہمیں بندہ کس نے بنایا؟ جنہوں نے دن رات ہمارے اوپر محنت کی ہے، جنہوں نے کرم فرمایا، ہمارے جیسے گماروں کو دین سکھلا دیا. مجھے تو اپنے دین سے دوری کے جملے آج بھی یاد ہیں. جب میں پہلی مرتبہ ایک بندے کو شوق چڑھ گیا مجھے امام بنانے کا، حالانکہ ایک ورکشاپ والے بندے کو کیا پتا امامت کیا ہوتی، آئے ہوئے پہ سال بھی نہیں گزرا، وہ پہلے سال میں تو 24 گھنٹے صرف ناوی رٹواتے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ہماری مسئلہ میں نے کہا یار مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. کہتے ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے جس کو کچھ بھی نہ آتا. اس کے جملے آج تک مجھے یاد ہے. اور میں نے کہا یہ حقیقت ہے، مجھے کچھ نہیں آتا. کہتا یہ بھی حقیقت ہے، ہمیں وہی بندہ چاہیے جس کو کچھ بھی نہ آتا. اور ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ پہلی عید آئی تو اب میں منتظر بیٹھا ہوں مصلی پہ کہ کوئی اذان دے گا تو میں نماز پڑھاؤں گا. یقین جانے آپ، میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، یہ حقیقت. وہ میری طرح متوجہ ہیں، میں ان کی طرح متوجہ ہوں کہ کوئی اذان پڑھے، کوئی تکبیر پڑھے تو میں نماز پڑھاؤں. عید کی نماز آخر 2-4 بندے بول پڑے جی ٹائم تو ہو گیا، نماز کیوں نہیں پڑھا رہے، پڑھائیں آپ نماز. میں نے کہا شاید اذان ہوتی ہی نہیں ہے، میں نے بھی پڑھا دی. تو ان لوگوں کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ نہیں ہے جنہوں نے اس جہالت کی وادی سے اٹھا کے ہمیں کہا رکھا. حالانکہ کتنی بار عید پڑھی تھی پہلے آنے سے پہلے، کوئی 14-15 سال کی عمر میں میرے خیال میں پڑھنے گیا تو اس وقت آخر میں نے وہ پہلے بھی تو کوئی عید پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. اللہ کے فضل سے نمازیں تو شروع سے پڑھتے تھے والد صاحب کے سوٹے کی وجہ سے. اور جہاں تک ہمیں یاد ہے اللہ کے فضل سے ہم صاحب ترتیب ہیں بحمدہ تعالی. صاحب ترتیب وہ ہے جو جب سے بالغ ہوا کبھی 5 نمازیں اس کی قضا نہ ہو. یہ والد صاحب کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد. لیکن وہی پیر صاحب والی بات کہ بندہ جو داتا صاحب کی مسجد میں ہو گیا یہ تو نہیں گن کے آیا کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، سپیکر کتنے لگے ہیں، دروازے کتنے ہیں، فلاں جی ٹھیک ہے داتا صاحب ہو کے آ گئے. تو وہ چیز ذہن میں نہیں تھی. تو ان لوگوں نے ہمیں انسان بنایا نا جی. ہزاروں لوگ، اب ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی تو ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو کرم کن کا ہے؟ جن شیوخ نے ہمیں پڑھایا اور جن اداروں نے ہمارے اوپر خرچ کیے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ساری زندگی ہم ان کے جوتے بھی دھو کے پیئیں تو یقین جانے ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیں انسان بنایا. اللہ ان سب پہ فضل فرمائے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، رب نے ایمان بھی دیا، صحیح العقیدہ بھی ہیں، اور اس کی توفیق سے اس کی شریعت پہ بھی عمل ہو رہا ہے. اس دور میں یہ رب کا بہت بڑا عظیم فضل. الحمدللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ. ومن لم یجعل لہ نورا فما لہ من نور. تو جس کے لیے اللہ نور ہدایت نہ دے تو اس کے لیے پھر آ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے پھر آ ہی نہیں سکتا. تو جن کو نہیں نظر آتا نا اس طرح کا نظام، وہ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ نے ان کو یہ ہدایت ہی نہیں دی. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر ان اللہ، بے شک اللہ ہی کی، یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اللہ کے لیے، من جو کوئی بھی ہے، فی السماوات، من آتا ہے ذویل الخلق، آسمانوں میں، والارض، اور والطیر صافات، والطیر، اور پرندے صافات، جو پروں کو پھیلائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. فرمایا یہ بھی میری تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
میں نے جتنے چیزیں بھی بنائی ہیں ہر چیز کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے اور اس کی اپنی تسبیح کا بھی پتہ ہے. یہ دروازے کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے نماز پڑھنی ہے، میں نے کیسے رب کی تسبیح بیان کرنی. ہر چرند پرند کو پتہ ہے، ہر درخت کو پتہ ہے، اور ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح. جو آپ روٹی کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جو آپ فروٹ کھاتے ہیں ایک انگور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کو پتہ بھی ہے میں نے کیسے کرنی. کیونکہ ہم نے کبھی سنی نہیں، استعداد ہی نہیں. صحابہ کرام سے پوچھا سو کہتے ہیں ہاں ہم نے کھانے سے اللہ کی تسبیح سنی. صحابہ کرام سے پوچھا ہاں جی کبھی کھانے نے بھی تسبیح، انہوں نے کہا آپ نے کانوں سے سنی ہے. روٹی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، روٹی اللہ کی. اللہ یہی فرما رہے ایک تو ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری بارگاہ میں جھکتی ہے. دوسرا ہر چیز کو ہم نے بتایا ہے تو نے ایسے جھکنا ہے، تو نے یہ تسبیح کرنی ہے، تو نے یہ. تو جب ہر چیز ہی اسی کی بارگاہ میں لگی ہوئی ہے، میں اور آپ نہ بھی نماز پڑھیں تو کوئی فرق پڑنے لگا؟ اپنا نقصان کریں گے، اپنی تباہی بربادی کریں گے. یہ ان کے لیے جملہ بولا جو احسان سمجھتے ہیں اللہ پہ، معاذ اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. سارے جہان والے بھی کافر ہو جائیں تو رب کے رب ہونے میں ذرا برابر ہی فرق نہیں آتا، ورنہ تو پھر قدیم ہی نہیں ہے اگر فرق آ جائے تو. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو ان سب کے کاموں کا بھی پتہ ہے، کون کہاں کب کیا کر رہا ہے، کون کہاں کب. اللہ کو جب پتہ ہے تو پھر اللہ کے لیے کیے جاؤ. ضروری ہے آپ کسی کے حق میں کوئی بہتری آپ نے کہ اس کو آپ کے لیے جناب فلاں ہم نے مشکل دور کی، جس کے لیے کیے اس کو تو پتہ ہے، اس کو تو. اس طرح اگر ہم کسی کے لیے کریں تو زیادہ فیض پہنچتا ہے. ہم کسی کا ایسا بھلا کریں کہ اس کو بھی پتہ نہ ہو اس نے میرے لیے یہ بھلا کیا، زیادہ فیض پہنچتا ہے، زیادہ کرم کی بارشیں ہوتی ہیں. اور یہ خاص لوگوں کا ہے. ہم تو کوئی نہ بھی کریں تو اگلے کہہ دیں ہم نے اپنے فلاں موقع پہ بھی یہ نہیں کیا تھا، فلاں موقع پہ آپ کو یہ نہیں دیا تھا، فلاں موقع پہ یہ نہیں بھی کیا، تب بھی ہم شروع ہو جاتے. اور خواص کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ چپکے سے ہی کسی کا بھلا کر دیتے. چلو جی چپکے سے ہی. مشکل تو ہے لیکن اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. لیکن کسی کا بھلا کرنا اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ خان صاحب نے فلاں کا بھلا کیا. ہمیں تو پہلے یہ عذاب ہوتا ہے فلاں کا بھلا کرنے، اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں اس کا بھلا کرنے لگا ہوں. ہمارے ذہن میں تو شیطان پہلے آ کے کھڑا. وہ اولیاء عظام ہیں، بھلا کر دیتے ہیں لیکن محسوس ہی اور سے بات بندے اچھا اس نے فلاں مگر یہ بھی کیا تھا. اللہ اللہ اللہ. پھر اگلا بندہ اگر بندہ ہو تو پھر ساری زندگی اسی کا غلام بن جاتا ہے. روزہ رکھو، صدقہ زکوٰۃ، کسی مسلمان کے ساتھ بھلا کیا، اللہ کی رضا کرنا، دکھلاوا نہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے واپسی. کوئی ایسا نہیں ہے جو وہاں نہ جائے. اللہ تعالیٰ یُزْجِی، آہستہ آہستہ چلاتا ہے. ازجا یُزْجِی، آہستہ آہستہ سحابہ، بادلوں کو. ثم یعلف بینہ، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے. کبھی غور کرنا جب بارش کا موسم ہو بادل الگ الگ آ رہے ہوں گے ٹکڑیاں پھر ایسے مل جائیں گے، پھر ان کو آپس میں. ثم یجعلہ رکامہ، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے. کبھی آپ مدینہ جائیں نا جہاز میں اس چیز کا نظارہ آپ کر لیں گے، تہ بتہ ہوتے بادل، کیونکہ جہاز ان کے اوپر نکل جاتا ہے، یہ آپ اس وقت دیکھ لیں گے. فاتر الودک، فاتر تو دیکھے گا، الودک
بارش ہو رہی ہوتی ہے، یخرج من خلالہ، وہ بارش نکل رہی ہوتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے، یخرج من خلالہ، الودق بارش نکل رہی ہوتی، یخرج نکل رہی ہوتی، آ رہی ہوتی ہے، برس رہی ہوتی ہے، من خلالہ بادلوں کے، اور بادلوں کے بیچ سے ہی نکل کے آ رہی ہوتی ہے نا، یہی مفہوم۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَيُنَزِّلُ، اللہ ہی اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال، آسمان میں بھی پہاڑ ہے، فیہا، پھر وہ ایسے پہاڑ ہیں، من برد، جن میں اولے بھی ہیں، جن کے اندر اولے بھی بنا رکھے ہیں اللہ نے۔ تو کیا اللہ ادھر ہوتے ہیں اولے تو ادھر نہیں ہوتے، ادھر ہوتے تو ادھر نہیں، فرمایا فَيُصِيبُ، اللہ ہی پہنچا دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، بھی ان اولوں کو، ماں، جہاں کے لیے، جس پر یشاء، وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُ، اور اللہ ہی پھیر دیتا ہے ان اولوں کو، عَمَّن یشاء، جہاں کے لیے، جس کے لیے چاہتا ہے وہاں نہیں آتے، جہاں چاہتا ہے وہاں اولے شروع۔ برف باری اللہ ہی برسات۔ یکاد سنا، یکاد قریب ہے، سنا برق ہی، برق بجلی کہتے ہیں جو چمکتی ہے اوپر والی، اس کو، یہ جو بجلی اس کو نہیں کہتے، اس کے لیے اور لفظ استعمال کرتے، قریب ہے اس بجلی کی جو چمک ہے، یذہب بالابصار، تمہاری آنکھیں ہی لے کے جائے۔ اور جب بادل گرج رہے ہوں، بجلی چمکے، بندہ دیکھ سکتا ہے، آنکھیں چودھی آ جاتی، آنکھیں چودھی آ جاتی۔ اللہ فرماتے قریب ہے کہ یہ بجلی تمہاری آنکھیں ختم کر کے رکھ، جب بجلی گرتی ہے کسی پہ تو کیا رہتا ہے پیچھے؟ قدرت دیکھیے، ادھر سے ہی پانی، ادھر سے ہی آگ، وہیں سے پانی، وہیں سے، وہیں برف کے اولے، وہیں سے آگ، وہیں سے، یہی تو اس کی قدرت۔ ورنہ پانی اور آگ تو ایک دوسرے کے، آپ نے دیکھا ہوگا حکومتیں باقاعدہ پورے شعبے بنائے ہوئے ہیں، آگ بجھانے کے شعبے بنے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے سالانہ خرچ آتا ہے، زد ہے تو بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ نے سنا ہو جہاں پہ آگ لگی ہو وہاں بندے پٹرول ڈال رہے ہیں آگ بجھانے کے لیے؟ کیونکہ اس سے بھڑکتی ہے، اور پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ بجھتی ہے۔ فرمایا ہم چاہیں تو پھر ان دونوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیں، آگ بھی ہے، اولے بھی ہیں، بارش بھی ہے، آگ بھی ہے، اولے بھی ہیں، یقلب، بدل دیتا ہے اللہ تعالی، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن آ رہا ہے تو رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے تو دن جا رہا ہے۔ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں، ٹھیک کیا ہے، پوچھ لیا، اچھا کیا ہے۔ اس پڑھنے کا کیا فائدہ کہ لفظی بندے کو سمجھنا ہے، کوئی چیز سمجھنا ہے پوچھ لیا، یہ اچھی بات۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرہ، اے جو پیچھے سارا کو ذکر ہوا ہے اس کے اندر ضرور نصیحت ہے، لیکن لأولی الابصار، ان کے لیے جن کی آنکھیں ہوں، آنکھیں تو سب کی ہیں، دین کو سمجھنے والی آنکھیں، اسلام کو سمجھنے والی آنکھیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والی مبارک آنکھیں، ان آنکھوں کے لیے۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ، اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر چلنے والے کو، جو بھی زمین پہ چلتا ہے، مما، کس چیز سے بنایا؟ پانی۔ ہر چیز جو چلتی ہے اس کی اصل پانی ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی۔
ہر چیز اور اس کی قدرت دیکھنا، ہر چیز پانی سے، فرمایا فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ہر چیز پانی سے، لیکن ہماری قدرت ہے کچھ چیزیں ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، سانپ، کتنے حشرات الارض، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، ہر چیز پانی سے، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بنا ہے جو دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں۔ دو ٹانگوں پہ چلنے والا حیوان کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ الانسان حیوان ناطق، انسان بولنے والے ایک جاندار کو کہا جاتا ہے۔ دو ٹانگیں چل رہے ہیں، دو ٹانگیں، یمشی وہ ہیں جو چلتے ہیں علی اربع، چار ٹانگیں بھی دی ہوئی ہیں۔ چار ٹانگوں والے حیوان دیکھیں کبھی؟ چلو، یخلق اللہ ما یشاء، فرمایا ہماری مرضی ہے، جو چاہیں بنا دے۔ یخلق پیدا فرماتا ہے اللہ ما یشاء، ما موصول ہے، جو چاہتا ہے وہی بنا کے رکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تیرے سوا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، نصیحتاً میں ایک جملہ ہوں، اللہ رب العزت ان کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا جب آتے ہیں نا خشکی پہ، پھر بت پرستی، پھر گناہ، گندے کام، پھر اللہ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، ہم زمین میں تم عذاب نہیں دے سکتے؟ ادھر جو مجھے پکارا تھا کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا لے، خشکی پہ آؤ، اگر میں چاہوں زمین کو نگل جاؤ ان سب کو۔